مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی تعریف کے اور حمد کے لائق ہے، کیونکہ وہی خداوندوں کا خدا ہے، وہ جو ابدیت کا شہزادہ ہے اور ابد تک اس کا نام مبارک رہے گا۔ ہر روز ہم اسے مبارک کہتے ہیں کیونکہ وہی تمام مبارکباد کے لائق ہے۔ اور ہم آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو زبور 146 اس کی 5 آیات میں یوں محکوم ہے: خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ آمین۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ ہمارا خدا مبارک ہے، جس دن ہم آسمان اور زمین اور سمندر کو جو کچھ اس میں ہے بنایا ہے، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، وہی میرا اور آپ کا خدا ہے، وہی تمام مبارکباد کے لائق ہے کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ مبارکباد کا مطلب ہے خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ مبارک ہونے کا مطلب صرف خوش ہونا اور اچھا محسوس کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنا ہے جو خداوند چاہتا ہے اور جو اس کی شریعت کے مطابق ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھانا یا تعلیم دینا، اپنے آپ کو خدا سے تعلیم پانا، ہمیشہ اس کی مرضی پہ چلنا، اس کی مرضی کو پورا کرنا، تو ہی ہمارا خداوند خدا ہمیں تمام برکات ہمیں دیتا ہے اور تمام مبارک باتیں ہی اس کی ہیں، جس طرح متی 5 باب میں ساری مبارک باتیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ وہی ہمارا خدا ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اسی میں تسلی ہے، اسی میں اعتماد ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ وہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ اگر آپ رحم کرو گے تو آپ پر بھی رحم کیا جائے گا۔ جس طرح کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ معاف کرو تو معاف کیے جاؤ گے، اسی طرح مبارک ہے جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے، جب تک ہم خدا کی حضوری میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح پاک خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ کیا ہونا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور پاک صاف رہنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمیں بنانے والا، ہمارا خداوند ہمیں تراشنے والا خدا ہے، وہ جو یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خدا اس کے خدا سے ہے۔ ہماری امید، ہماری آس ہمارا خدا ہے۔ پھر جس نے آسمان اور زمین اور سب چیزوں کو بنایا، خلق کیا اور قائم کیا ہے، ہمیں صرف کلام پہ توجہ کرنی ہے۔ جس طرح زبور 119:16 میں لکھا ہے: تو اپنے کلام کے مطابق سے مجھے سنبھالتا ہے تاکہ میں زندہ رہوں اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندگی نہ اٹھانے دے گا، مجھے سنبھالے رکھے گا اور مجھے سلامت رکھے گا۔ اے خداوند، تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہو، کیونکہ میرا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے اور اس کے نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورا کرتا ہے۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسین کی موت گراں قدر ہے۔ جو کوئی اس میں مرتا ہے اس کی قدر ہے، ان کو وہ جانتا ہے کہ ہمارا خداوند سب کچھ کرتا ہے تو وہ ہمیں سنبھالتا بھی ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ہمیں سنوارنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، ہمیں چھڑانا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مقدسین جو اس کے لوگ ہیں، جو اس پر چلتے ہیں، تو ان کی قدر کرتا ہے ہمارا باپ۔ اور اسی طرح زبور 117:2 میں لکھا ہے: کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے۔ خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کریں، اس کی تمجید کریں، واقعی وہ ابدیت کا شہزادہ ہے۔ زبور 103 اس کی 6 میں کہ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ زبور 107:9 میں کیونکہ وہ ترسی جان کو سیر کرتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے، جو اس کا بھوکا پیاسا ہے اسے سیر کرتا ہے، اسے بھرتا ہے، پانی سے پلاتا ہے، اسے ندیاں کہتے کلام کی ندیاں جاری کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرے باپ، اور جو بھوکی جان کو ہر نعمت سے مالا مال کرتا ہے، ہر چیز سے، صرف اس میں آنے سے وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ہر چیز نوازتا ہے، کیونکہ وہ میرا اور خدا ہے۔
آپ کا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی یہ سلطنت ہے، وہ کل دنیا جہاں کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ اپنے رعا کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ وہ تو خداوند ہے، وہ مصیبت کے دن خداوند ہمارا خدا ہمیں بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ وہ جو یعقوب کا خدا ہے وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ آج ہمیں یعقوب کی جگہ اپنے نام کو لگانا ہے کہ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، سسیلیا کے خدا کا نام مجھے بلندی پر قائم کریں، اپنے اپنے نام رکھیں، کیونکہ اب یہ کلام میرے اور آپ کے لیے، ہمیں کلام کو لینا ہے اور اپنے پہ اپلائی کرنا ہے، اور جب تک ہم اس کلام کو نہیں لیں گے، اپلائی نہیں کریں گے، تو ہم کس طرح خدا کی مرضی پہ چلیں گے؟ اس لیے اس مرضی پہ چلنے کے لیے ہمیں اس کلام کو اپنے پہ اپلائی کرنا ہے، بولنا ہے، اور وہ کہتا ہے تو منہ کھول تو میں بھروں گا۔ جب ہم بولیں گے نہیں تو وہ نہیں دے گا، کھٹکھٹائیں گے نہیں تو کھولا نہیں جائے گا، چاہے ساری عمر باہر بیٹھے رہو تو بہنا ہی ہے، پھر اندر جانے کے لیے دروازہ تو کھٹکھٹانا ہے نا، تو کھٹکھٹائیں گے تو کھولا جائے گا۔ تو ہمیں خدا کی حضوری میں آنا ہے اور اس سے مانگنا ہے۔ اسی طرح زبور نویس یہی کہتا کہ ہمیشہ ہمیں اپنے بستروں کو بھی وہی ٹھیک کرے گا۔ ہمارا خداوند جو رحیم ہے، وہ جو قادر ہے، وہ جو مطلق ہے، وہ ہمیں ٹھیک کرے گا ہر طرح سے، ہماری بیماریوں میں، ہماری کمیوں میں، ہماری کمزوریوں میں ہمیں اپنے زور سے، اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ وہ ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی شفقت ہمیں سنبھالے رہتی ہے۔ وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے اور ہمیں سلامت رکھتا ہے، اور ہمیشہ ہمارے آئین کا لحاظ رکھتا ہے، وہ ہماری عزت کرتا ہے، کیونکہ وہ میرا خدا ہے اور آپ کا خدا ہے۔ ہمیں اپنے باپ کی حضوری میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جب ہم کامل ہو کر کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارا خداوند بھی ہمیں اپنی قدرت سے اور قوت سے بھرے گا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف کلام پر توجہ کرنی ہے، کلام کو اپنی زندگی میں لے لینا ہے، تب بھی تو خداوند ہمارا خدا ہمیں تمام برکات سے مالا مال کرے گا۔ کلام مقدس میں لکھا، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہ گار کو اس کی گواہی سے پھیر لائے گا تو وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اس کلام کو پڑھنا ہے، اگر انہیں نہیں پڑھنا آتا ہمیں پڑھ کر سنانا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ آج گھر گھر میں انجیل جائے تاکہ ہر جان بچائی جائے، آسودہ کی جائے۔ اگر آپ کے وسیلے سے ایک جان بچتی ہے تو آسمان پہ ایک جشن ہوتا ہے۔ ہمیں خدا کے باغ عدن میں جشن کی ضرورت ہے، ہمیں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس کام کو لیں کہ خدا کی حضوری میں ان لوگوں کو لے کے آئیں جو اب تک خدا کی محبت سے ناواقف ہیں، وہ جانتے ہی نہیں یعقوب کا خدا، میرا خدا، آپ کا خدا بھلا خدا ہے، اور ساری مبارکباد اس کے لیے۔ ہمیں اس بڑے کام کو اکٹھے ہو کے کرنا ہے تاکہ ہم سب اور بہت سے لوگ بڑی ہزاروں ہزار تعداد میں ہمیں اکٹھے ہو کر اس آسمان پر جشن کی تیاری کریں، جو جشن ہوگا ہم بچا سکتے ہیں، روحوں کو بچانا ہے، تاکہ خداوند تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ توبہ تک نوبت لاتا ہے۔ ہمیں سب کے لیے کلام کو گھر گھر میں لے کے جانا ہے، سب کی مدد کرنی ہے، کسی طرح بھی ہم کر سکیں تاکہ وہ بچائے جائیں، تاکہ سب چھڑائے جائیں، کیونکہ میرا باپ سب سے یکساں محبت کرتا ہے اور اس کی محبت یکساں ہے۔ ہم تمام بیماروں کو اس کی حضوری میں رکھتے ہیں تاکہ آج سب بیمار شفا پا جائیں، کیونکہ شافی میرا خدا ہے۔ وہ بیماری میں اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے بستروں کو ٹھیک کروں گا، تو وہ کرے گا۔ وہ ہمیں ان بیماریوں سے، تکلیفوں سے جو طرح طرح کی ہیں ان سے رہائی بخشنے کے لیے ہمارا خدا آیا تھا، اور وہ ہمیں آزاد کر کے چلا گیا۔ آج یہ بیماریاں، دکھ، یہ جو بھی تکلیفیں ہیں وہ میرا اور آپ کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور اس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ ہمیں اس آزادی کو لینے کے لیے کھڑا ہونا ہے، کلام پر کھڑے ہونا ہے، کلام کو لے لینا ہے،
تاکہ سب بچائے جائیں۔ خداوند سب گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہر گھر میں خداوند جی نجات آئے، ہر گھر میں ہر طرح کی نجات ہو، کوئی کمی کوئی کمزوری نہ رہ جائے، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی کمی کمزوری نہیں رہتی۔ باپ سب کو برکت دے باپ جی۔ آج خداوند جی، آج جہاں تک یہ کلام پہنچے باپ، سب آزاد کیے جائیں، کیونکہ کلام سچا اور برحق ہے، اور جہاں بارش آتی ہے وہاں سب کچھ بھیگ جاتا ہے، جہاں خدا کی قدرت روح آ جاتا ہے وہ سب کچھ چنگا کر دیتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا باپ چنگائی کا خداوند ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو باپ جی۔ تمام لوگ جتنے سفر میں ہیں، راستوں میں ہیں، خداوند ان کے سفر میں ان کی مدد کریں، تاکہ وہ صحیح سلامت اپنے گھر میں پہنچ کر آپ کی شکر گزاری کریں۔ ان کا سفر مبارک ہو، ان کا آنا جانا مبارک ہو۔ خداوند سب کی مدد کرے، سب کے ساتھ ہو۔ خداوند تمام رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیزوں، سب کو خداوند جی آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، اور سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور ان سب کو برکت دیتے ہیں، تاکہ خداوند جی آپ کا کلام سب کی زندگی میں کام کرے۔ خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، اسی نام سے ہم مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔